خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأئمته الطيبين وأولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم غلامان مصطفیٰ محبان علی مرتضیٰ سگان سیدہ فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین مرتضیٰ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ذکر حسین اور ان کے ذکر شہادت میں گریہ و بکا کی اس مجلس عزا میں حاضر ہیں۔ اور جملہ محبین، متوسلین اور حسینی مشن کے سب علم برداران جو آج ذکر حسین سننے کے لیے قرب و جوار سے اور دور دراز سے اور لاہور کے اطراف و اکناف اور گرد و نواح سے آئے ہیں، سب کا آنا اس مجلس سے ذکر و گریہ و بکا میں یاد حسین میں بیٹھنا اور یاد کربلا میں آنسوؤں کو پرنم کرنا اور خوش نصیب آنکھوں سے غم کے قطروں کا آنسوؤں کا گرنا، میری دعا ہے کہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور بارگاہ حسین میں پیش ہو، اور ہم سب کو شفاعت کے لیے چادر فاطمۃ الزہرا نصیب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اس نے اپنے اولو العزم اور بزرگ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے
انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ کچھ لوگ آزمائش سے بھاگ جاتے ہیں، وہ رخصت والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آزمائش کو سینے سے لگاتے ہیں، وہ عزیمت والے ہوتے ہیں۔ آزمائش ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اور آزمائش میں ڈالا بھی اسی کو جاتا ہے جس سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ابراہیم سے پیار کیا، اور اس پیار کے نتیجے میں انہیں ابتلا میں ڈالا۔ آزمائش کی ابتدا ابتلا ہے، آزمائش کی ابتدا کیا ہے؟ ابتلا ہے، اور آزمائش کی انتہا کربلا ہے۔ وہ سلسلہ آزمائش جو ابتلائے ابراہیم سے شروع ہوا تھا، وہ کربلائے حسین پہ آ کے ختم ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا بہت سی باتوں میں، اور وہ ہر بات میں، ہر آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے۔ جب وہ کامیاب ہو گئے اور معیار پہ پورے اترے، تو اللہ رب العزت نے تب ان سے فرمایا، ابراہیم تو میرے معیار پہ پورا اترا ہے، میری آزمائشوں میں کامیاب ہوا ہے، سو میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ عرض کیا جی باری تعالیٰ کیا انعام دینا چاہتا ہے؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے امام بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں، امامت دینا چاہتا ہوں، انسانیت کی امامت، انسانیت کی پیشوائی۔ سو انہیں جد الانبیاء بنایا۔ انبیاء کے بہت سے سلسلے ہوئے، مگر وہ سارے سلسلے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ ان کو منبع اور سرچشمہ بنا دیا سلاسل نبوت کا۔ تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے امامت دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی امامت دے گا، میری ذریت کو بھی امامت دے گا؟ یہ سوال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہاں ابراہیم تیری ذریت کو بھی امامت دوں گا، مگر امامت ان کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے۔ امامت کبھی ظالم کو نہیں ملتی، اور ظالم کبھی امام نہیں ہوتا۔ امامت حق کو ملتی ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور وہی حق ہوتا ہے۔ حق پر ہونا اور خود حق ہونا
زمین آسمان کا فرق ہے. جو سیدھی راہ پر ہوں تو وہ بھی حق پر ہیں، مگر امام تو خود حق ہوتا ہے. جو اس امام کی راہ پہ چلتا ہے وہ اہل حق کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتوں کا ذکر ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، ایک نعمت نبوت اور ایک نعمت امامت. آپ نے دعا کی باری تعالی تو نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نبوت کا اور ایک امامت کا. امامت کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میری ذریت میں ہوگی، باہر نہیں جا سکتی. اب نبوت کا بھی یہ کرم کر دے کہ وہ آخری نبی، سب نبی مگر وہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی میری ذریت کو عطا کر دے. پھر آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. باری تعالیٰ مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے، مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے جس پر نبوت ختم ہونی ہے. وعدے دو تھے، وعدے کہ نبوت بھی آپ کی ذریت میں، امامت بھی آپ کی ذریت میں. تو عرض کیا باری تعالیٰ وہ نبی بھی میری ذریت کو مجھے دے دے جس پر نبوت ختم ہوگی. جب دعا کی تو ایک پتھر پہ کھڑے تھے، ایک پتھر پہ کھڑے تھے اور ساری عمر پتھریلی زمین تھی، پتھروں پہ کھڑے ہوتے ہی رہتے تھے اور پتھروں پہ چلتے ہی رہتے تھے. عمر ساری پتھروں پہ گزرتی تھی، پتھریلا علاقہ تھا. ساری زندگی پتھروں پہ چلتے کھڑے ہوتے گزری، مگر کسی پتھر پہ آپ کا نشان پاؤں کا نہ ملا. پھر اس روز بھی پتھر پہ کھڑے تھے اور پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی باری تعالیٰ وہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہوگی میری گود میں دے دے، میری ذریت میں دے دے. اللہ پاک نے جواب عطا کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ابراہیم تو نے مانگا اور میں نے وہ نبی جس پر نبوت ختم ہوگی تیرے مانگنے پہ عطا کر دیا. اب تو آخری نبی کا بابا ہوگا، آخری نبی کا، تو جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی تیری ذریت میں ہوگا. وہ نبوت جس ہستی پہ ختم ہوگی اسے تیری ذریت میں کیا ہے تیری التجا پر، تیری استدعا پر، تیرے سوال پر، تیری دعا پر عطا کیا ہے. اور وہ جو تو نے میرا گھر بنایا ہے اس پر تو نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں تھا، وہ تیری دعا تھی کہ میں نے وہ ہستی عطا کر دی جس پر نبوت ختم ہوگی، وہ تیری دعا تھی. اور امامت تیری دعا نہیں میری عطا ہے. سو جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی تجھ میں ہوگا، جس مہدی پر امامت ختم ہوگی وہ بھی تجھ میں ہوگا. تو فرمایا جس پر نبوت ختم ہوگی وہ تیری دعا پہ عطا کیا اور جس پر امامت ختم ہوگی وہ میں نے عطا پر عطا کر دیا.
لہذا پھر جب یہ بیان آ چکا اللہ کا وعدہ کہ وہ رسول وہ آخری نبی ابراہیم تمہیں عطا کر دیا، تو دعا مانگی تو پتھر پہ کھڑے تھے، وہ پتھر مقام ابراہیم کہلایا۔ 4000 سال گزر گئے، سب پتھروں پہ نشان اگر پڑے بھی تھے تو مٹ گئے، پڑے بھی تھے تو مٹ گئے، مگر 4000 سال میں اس پتھر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان آج تک نہ مٹ سکا نہ مٹایا جا سکا۔ میں اور بات کر رہا ہوں، اور خدا کی شان کی حفاظت بھی وہ کر رہے ہیں جو مٹانے والے ہیں۔ حفاظت بھی وہ کر رہے ہیں جو مٹانے والے ہیں۔ 4000 سال بیت گئے، وہ نشان مٹ نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مٹا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ مانگا تھا، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے، یہ بات سمجھنے والی، ابراہیم نے مصطفیٰ مانگا تھا۔ حضور خود اس وقت موجود نہ تھے، عالم دنیا میں، عالم شہادت میں، مادی دنیا میں جسمانی طور پہ تشریف لائے نہ تھے۔ ابراہیم نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے فقط دعائے مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ مانگا تھا، چونکہ لبوں پر مصطفیٰ کی دعا آئی تھی۔ اس لمحے جو پتھر ابراہیم کے قدموں کے نیچے تھا وہ پگھلا، 4000 سال گزر گئے، اس پتھر کا نشان مٹ نہ سکا، چونکہ اس لمحے وہ نشان پڑا تھا جب مصطفیٰ کو مانگا جا رہا ہے۔ تو دوستو، جب مصطفیٰ کی نسبت سے اس پتھر کا پاؤں کا نشان مٹ نہ سکا، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، اس چاہنے کی علامت مقام ابراہیم کے قدم کا نشان مٹ نہ سکا۔ اور ادھر جب خود مصطفیٰ آئے، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا، حسین کو زبان چسائی، حسین کو کندھوں پر بٹھایا، حسین کو سجدے میں پشت پہ بٹھایا۔ وہ دعا کے وقت پتھر پہ تھے تو پتھر پہ قدم کا نشان نہ مٹا، مصطفیٰ سجدہ کرتے تو حسین کندھوں پر ہوتا، مصطفیٰ بیٹھتے تو حسین گود میں ہوتا۔ ارے اس مصطفیٰ کے لخت جگر حسین کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ نہ آج تک مٹا ہے۔ ایک بدبخت یزید تو درکنار، کروڑ بدبخت یزید ہو جائیں تو ذکر حسین نہ مٹا ہے نہ مٹایا جائے۔ اب ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ میری ایک کتاب جس سے آج کا ذکر حسین شروع کر رہا ہوں، میری اپنی ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا نام ہے مرج البحرین۔ کیا نام ہے؟ مرج البحرین فی مناقب الحسنین۔ دو سمندر ملے ہیں، دو سمندر ملے ہیں، ایک سمندر ولایت کا، ایک سمندر عصمت و طہارت کا، ایک سمندر معرفت و ولایت کا، ایک عصمت و طہارت کا۔ معرفت و ولایت کا سمندر علی ہے، عصمت و طہارت کا سمندر فاطمہ ہے۔
جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طہارت میں شک کرے اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور جو علی المرتضیٰ کی ولایت میں شک کرے، امامت و ولایت میں شک کرے، اس کا بھی ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ حجت الوداع کا فریضہ ادا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور غلاموں کے جرمٹ میں مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ ہزارہا غلاموں کا جرمٹ ہے، اصحاب و احباب کا جرمٹ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا آقا اس میدان کا نام ہے غدیر۔ پڑاؤ کیا، نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے لیے منبر بنا دو۔ منبر لگ گیا، تاجدار کائنات منبر پہ قیام فرما ہوئے، اللہ کی ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد اس کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کی شہادت دی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ہزارہا کے اجتماع سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور پوچھا فہل انتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ ہل انتم تشہدون، کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ 3 بار سوال کیا، اور ہر کو کہتے رہے قالوا بلا یا رسول اللہ، حق ہے، آپ ہم سب جانوں سے قریب تر، سب مومنوں کی جانوں سے عزیز تر، ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے، ہم گواہی دیتے۔ جب 3 بار آپ نے اقرار لے لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ لیا، ہاتھ بازو پکڑ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ساتھ کھڑا کر دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا۔ تاجدار کائنات نے، تاجدار نبوت نے، تاجدار رسالت نے تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اٹھا کر اعلان کیا لوگوں، میری ولایت کی گواہی دینے والوں، میری مولائیت کی شہادت دینے والوں، سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، میں تمہیں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مولا میں ہوں اسی کا مولا علی ہے۔ اور فرمایا ہوگا ولی کل مؤمن و مؤمنۃ، وہ آج کے بعد میری امت کے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا ولی ہے۔ فرمایا ہوگا ولیکم من بعدی، میرے بعد امت والے سن لو، میرے بعد ولی علی ہے، اور جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں، جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہم والی من والاہ، باری تعالیٰ جو علی کو ولی جانے تو بھی اسی کا ولی بن۔ پہلے فرمایا جس کا علی ولی ہے میں بھی اسی کا ولی ہوں، پھر عرض کیا باری تعالیٰ بات مجھ تک نہ رہ جائے، جس کا علی ولی ہو تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو علی کو ولی نہ جانے خدایا تو بھی اس کا ولی نہ بن۔ اس اعلان غدیر کے بعد سے آج تک جس کا ولی علی ہے اسی کا ولی نبی ہے،
اسی کا ولی مصطفیٰ ہے، اسی کا ولی خدا ہے۔ اور جو علی کو ولی نہیں جانتا، نہ مصطفیٰ اس کا ولی ہے، نہ خدا اس کا ولی ہے۔ اعلان کر دیا کہ میری بعثت کے بعد وہ جو وعدہ نبوت اور رسالت چلا آ رہا تھا وہ مجھ پر ختم ہو جائے گا۔ اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور میری امت میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، اور اب میری نبوت اور رسالت کا فیض روحانی میرے بعد میری آل کے ذریعے سلسلہ ولایت و امامت سے چلے گا۔ اور ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ مجھ پر نبوت ختم اور علی سے ولایت شروع۔ حضور خاتم باب نبوت ہوئے، خاتم باب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور علی فاتح باب ولایت ہوئے، علی سے ولایت کا دروازہ کھول دیا، اور سیدنا امام مہدی خاتم باب ولایت ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے پھر ولایت ختم ہو جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، چنانچہ قرآن مجید نے کہا تھا کہ جب وعدہ کیا کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول آئیں گے، وہ آخری نبی آخر الزمان، اسی مقام پر کب قرآن مجید کو اس رکوع کو پڑھیں، حضور کی آمد کے ذکر سے بعد اللہ نے اپنے ذکر کی تلقین کی، اور آمد رسالت، بعثت رسالت کے بیان کے بعد اس مقام پر اسی رکوع میں اللہ نے شہادت کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات خاص طور پہ بتا رہا ہوں، رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کے بعد اسی رکوع میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ مان بات ذکر ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو ذکر رسالت کے بعد رب نے ذکر شہادت کیا ہے، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ یہ امامت اس خون شہادت کے ذریعے ہمیشہ کائنات تک تازہ ہوگی، اور امامت کا فیض خون شہادت کے ذریعے جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ شہادتیں تو بہت ہوئیں اور طبی اموات بھی بہت ہوئیں، مگر باب ولایت کا فاتح بھی شہید ہوا، علی المرتضیٰ، ولی ثانی، امام ثانی حسن مجتبیٰ بھی شہید، امام حسین بھی شہید، اور آل اطہار میں اکثر ائمہ اطہار، آل پاک میں سلسلہ امامت میں اکثر ائمہ اطہار انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہے کہ شہادت اور امامت کا اس طرح جوڑ ہے۔ کیوں جوڑ ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شہادت اور امامت کا جوڑ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، اس لیے شہادت اس کا مقدر بنتی ہے۔ اب ذکر حسین کے حوالے سے آ جائیں، حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین کی، حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی ولادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام حمزہ رکھ دیا، خاص بات ہے، پھر دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو نام جعفر رکھ دیا، حمزہ اپنے چچا کے نام پر، جعفر نو مولود ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر نام رکھ دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فدعانی، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، تو میں علی بات سنو،
حاضر ہوا، فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم آیا ہے، مجھے حکم آیا ہے کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ میں نے عرض کیا آقا آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، بدل دیں۔ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فسماہما حسنا و حسینا، سو حضور نے حمزہ اور جعفر دونوں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیا۔ آپ کا نام حسن اور حسین رکھ دیا جانا، پھر مختلف کتب حدیث میں حضرت سلمان نے بھی روایت کیا، حضرت سالم نے روایت کیا، اکرمہ نے روایت کیا، حضرت جعفر بن محمد نے روایت کیا، بہت سارے صحابہ کرام نے، ائمہ اہل بیت نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں، یہ معروف بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے بدل کر نام رکھے حسن اور حسین۔ اور جو نکتہ بتانے والا تھا وہ یہ کہ فرمایا انی امرت ان اغیر اسمین، مجھے حکم آیا ہے کہ میں دونوں نام بدل دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولادت کے ساتھ ہی حسن اور حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا، یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ولادت کے بعد سے ہی معاملہ زمینی نہ رہا، نام تک بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ ہوئی، نام بھی آسمان سے بھیجے گئے، نام آسمان سے بھیجے گئے۔ حسین کو دنیا کے پیمانوں پہ تولنے والوں، حسین کا نام بھی دنیا سے نہیں آیا، آسمانوں سے بھیجا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، ابن حجر مکی نے السوائق المحرقہ میں، یہ اہل سنت کی کتب حدیث اور ان کے محدثین ہیں معتبر، ان روایتوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اہل تشیع نے بات کی تو پھر کوئی عجیب بات نہیں ہے، اگر آپ کی کتاب میں ہوا تو عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو تھوڑا مغالطہ ہے انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ کی کتاب کا حوالہ ان کے کام کا نہیں ہے، اس لیے اہل سنت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اہل سنت کی کتب حدیث میں ہے۔ کیا فرمایا کہ حسن اور حسین کے نام جب رکھے گئے، کہاں سے آئے؟ حدیث پاک، ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی ابنیہ حسن والحسین، فرمایا حسن اور حسین کے نام۔ اور دوسری حدیث میں ہے، فرمایا عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے نام عرب کی پوری تاریخ میں، عرب کی پوری تاریخ میں، پورے دور جاہلیت میں 500-600 سال کا پورا عرصہ جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، عرب کی پوری تاریخ میں کسی گھرانے کے بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ تاریخ عرب میں کسی بچے کا نام حسن اور حسین لم یکونا فی الجاہلیہ، جاہلیت کے دور میں یہ نام 500 سال تک کسی نے نہیں رکھا۔ ایک بات، 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ 500 سال کے پورے دور جاہلیت میں حسن اور حسین کسی اور کا نام نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کی محبت کی خاطر رب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو محبوب ہونے والے ہیں مصطفیٰ کے، ان کا نام بھی کسی اور کا رکھا گیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ،
پھر یہ نام کہاں سے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ دونوں نام جنت کے نام ہیں، یہ زمین کے نام ہی نہیں ہے۔ اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ جنت کے ناموں میں سے دو نام آئے، یہ جنت کے دو نام ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو پھر اگر جنت کے نام ہیں تو جنت میں حوریں بھی رہتی تھیں، غلمان بھی تھے، ملک بھی تھے، ملائکہ فرشتے بھی تھے۔ اگر جنت کے ناموں میں سے ہیں تو کیا اہل جنت میں سے کسی کا نام پہلے حسن و حسین تھا؟ تیسرا سوال، پہلا سوال، حسن و حسین کی پیدائش سے پہلے تاریخ عرب میں کسی کا نام تھا؟ نہیں۔ دوسرا سوال، پھر یہ نام آئے کہاں سے؟ فرمایا یہ اہل جنت کے ناموں میں سے، اسماء اہل جنت سے ہیں۔ تو کیا اہل جنت میں سے کسی کا یہ نام تھا حسن یا حسین؟ فرمایا نہیں۔ وہ کیوں نہیں تھا جب جنت کے ناموں میں سے ہیں؟ اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، نام دونوں جنت کے ہیں مگر ان شہزادوں کی ولادت سے پہلے اللہ نے جنت میں بھی ان دو ناموں کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جنت میں حسن اور حسین کے نام پردوں میں چھپا رکھے تھے، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو تاجدار کائنات کو وہ نام بھیجے، اپنے جنت کے پردوں میں سے دونوں نام نکالے اور مصطفیٰ کو وحی کیے، مصطفیٰ کو بھیجے، اور زبان مصطفیٰ سے اللہ نے اپنی جنت کے پردوں سے نکالے ہوئے دو نام حسن اور حسین شہزادوں کو عطا کر دیے۔ یہاں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، خاص بات، حضور کا اسم پاک کیا ہے؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، مجھے چاہت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ تو جانا جانے کی چاہت ہوئی، وہ خزانہ کس شے کا تھا؟ وہ مخفی حسن کا خزانہ تھا۔ مخفی، بولیے، حسن کا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میرے حسن کو جانا جائے، فخلقت الخلق، میں نے خلق کو پیدا کیا، اور پہلی خلق جس نے حسن خدا کی معرفت لی اور جو اس کے امر کن کا نقش اول بنا اور اس کی توجہ اور چاہت کا پہلا مرکز بنا، وہ خلق اول مصطفیٰ تھی، خلق اول مصطفیٰ تھی، جو خدا کی توجہ کا پہلا مرکز بنا، اس کی چاہت کا پہلا مرکز بنا۔ سو مصطفیٰ نے خدا کی حمد کی، حمد کی، خدا کی حمد کی، اس کی حمد ہوئی، وہ محمود ہو گیا، اس کی حمد ہوئی، وہ محمود ہو گیا، چونکہ حمد کرنے والا مخلوق تھا، حمد کرنے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ خالق ہیں یا مخلوق؟ حمد کرنے والی مخلوق تھی خدا کی، سو مخلوق نے خدا کی حمد کی، اس کے حسن کی حمد کی، وہ محمود ہو گیا۔ اس محمود کو حمد کرنے والا اتنا پیارا لگا، اتنا محبوب ہوا کہ اس نے پھر اس کی حمد کی، اس نے اس کی حمد کی، مخلوق نے خالق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا، پھر یہ حامد اسے پسند آیا، پھر خالق نے اس مخلوق کی حمد کی، جب مخلوق نے خالق کی حمد کی تو محمود ہوا، جب خالق نے خود
اپنی زبان سے مخلوق کی حمد کی تو وہ محمد ہوا. فرمایا محبوب پردہ حمد کا ہے، پردہ حمد کا ہے، میں محمود ہوں اور تیرے نام کو اپنے نام محمود میں سے نکالا ہے. سو محمد کا نام خدا کی حمد کے پردے میں تھا، محمد کا نام خدا کی حمد کے پردوں میں تھا. جب وہ محمود ہوا تو اس محمود نے محمود سے محمد نکالا، حمد کے پردوں سے محمد نکالا. تو لوگوں سن لو، محمد کو اس نے اپنی حمد کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، اور حسن اور حسین کے دو نام خدا نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا رکھے. محمد کا مادہ حمد ہے اور حسن اور حسین کا مادہ حسن ہے. محمد حمد سے ہے اور حسن اور حسین دونوں حسن سے ہیں. حمد بھی اسی کا پردہ تھا، حسن بھی اسی کا پردہ تھا. جب اس نے کہا کہ محمد، اس نے حمد کے پردے سے نکالا، سو اسی کو محمد کیا. تو جب محمد کی حمد ہوئی تو وہ محمد ہوا، جب اس نے حمد کی تو یہ احمد ہوا. اور قیامت کے دن ہوگا، عرش پر اللہ پاک دائیں جانب مصطفیٰ کی کرسی بچھائیں گے اور شفاعت کے مقام پر بٹھا کر لوگ پوچھیں گے یہ مقام کیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا احمد بھی پہلے سے تھا، محمد بھی پہلے سے تھا، آج یہ مقام محمود کا بھی دے دیا ہے. تو محمد کو اپنی حمد کے پردے سے نکالا اور کہا محبوب جب میری چاہت تو ہے، میری چاہت تو ہے اور مجھے تیری چاہت کی بھی خبر ہے. ہائے 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 ہائے، خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے. سو اس نے اپنی چاہت کو حمد کے پردوں سے نکالا اور مصطفیٰ کی چاہت، مجھے مصطفیٰ کی چاہت کی قسم، مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی قسم، خدا کی چاہت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی چاہت حسین. چونکہ وہ حضور کی چاہت ہے، جو خدا کی چاہت کو اذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور حسین تو خدا کی دوہری چاہت ہے. دوہری چاہت ہے، مصطفیٰ خدا کی چاہت اور حسین مصطفیٰ کی چاہت. تو جو حسین کو اذیت دے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصطفیٰ کو، نام مصطفیٰ کو اس نے حمد کے پردوں سے نکالا اور نام حسن و حسین کو اس نے حسن کے پردوں سے نکالا. یہ وجہ ہے کہ حسن و حسین صرف حسن کے پردوں سے نہیں آئے، بلکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بعد جب جنت سجے گی، خدا کی عزت کی قسم جنت کا حسن بھی حسن و حسین ہوگا. طبرانی میں حدیث ہے، ذہبی نے میزان الاعتدال میں، عسقلانی نے لسان المیزان میں، خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے، ابن حجر مکی نے، سب نے اس کو روایت کیا. عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے دو ستون ہیں. تو فرمایا کہ جب جنت سج جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت جنت عرض کرے گی باری تعالیٰ تو نے، جنت عرض کرے گی باری تعالیٰ اب میں سج گئی، مگر تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت
میں تجھے 2 ستونوں کے ساتھ حسین کر دوں گا، 2 ستونوں کے ذریعے تیرے حسن و جمال کو خوب آراستہ کر دوں گا، تجھے پیراستہ کر دوں گا، مزین کر دوں گا۔ فرمانے کہ سارے اہل جنت آ گئے، اب مجھے وہ 2 ستون تو عطا کر، مجھے نہیں معلوم کون سے ستون ہیں جس سے میرا حسن دوبالا ہو جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جنت یہ 2 ستون جن کے ذریعے تیرے حسن کو دوبالا کرنا تھا، ایک ستون حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا کہ ایک روز جنت اور دوزخ کا مقابلہ ہوا، آپس میں مناظرہ ہوا۔ اسے حیتمی نے مجمع الزوائد میں اور امام طبرانی نے المعجم میں اور اسی طرح عسقلانی نے بھی، ذہبی نے، محدثین نے روایت کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں مکالمہ ہوا، گفتگو۔ جنت نے کہا دوزخ کو انا خیر من کا، دوزخ میں تجھ سے بہت زیادہ بہتر ہوں، اچھی ہوں۔ دوزخ نے کہا نہیں، بل انا خیر من کا، نہیں میں تم سے بہتر ہوں۔ دوزخ نے کہا کیا میں تم سے بہتر ہوں؟ جنت نے پوچھا تو کیسے بہتر ہو گئی؟ دوزخ نے کہا کل بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں سب میرے پاس ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس نے کہا یہ سارے جبابرہ، جبابرہ کہتے ہیں جبرن حکومت پہ قبضہ کرنے والے، سب عامر، سب عامر۔ اور اس میں نام لیا نمرود اور فرعون، سب نمرود اور فرعون میرے پاس ہیں، بڑے بڑے جبابر میرے پاس ہیں، اس لیے میں اعلیٰ ہوں۔ دوزخ کی یہ بات سن کر جنت چپ کر گئی، جنت چپ کر گئی۔ اللہ پاک نے جنت کی طرف وحی بھیجی، پیغام بھیجا فرشتے کے ذریعے، اے جنت چپ نہ کر، خاموش نہ ہو، لاجواب نہ ہو، اس دوزخ کو جواب دے کہ تیرے پاس بدبخت جبابرہ ہیں، وہ سلطان و بادشاہ ہیں جو بدبخت ہیں۔ تیرے ساری انسانی تاریخ کے بادشاہ اور جھوٹے سلاطین اور جابر اور عامر ایک طرف، ان سے تو تیری بدبختی ہی بڑھے گی، میرے خوش بختی اور سعادت، حسن و جمال، عظمت و کمال اور بزرگی اور برتری کے لیے خدا نے کہا جنت اس کو کہہ دے صرف حسن اور حسین 2 ہی کافی ہیں۔ تو جنت حسن اور حسین کے نام پہ فخر کرتی ہے، حسن اور حسین کے نام پہ فخر کرتی ہے جنت۔ محترم، چونکہ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اپنا محبوب بنایا ہے، لہذا ان کو وہ شرف عطا کیا۔ ہم اپنے مقصود کی طرف اب بڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم ایک سفر پہ روانہ ہوئے، سفر پہ روانہ ہوئے، فرماتے ہیں کہ ابھی چلے ہی تھے، تھوڑا دور پہنچے تھے کہ سیدہ کائنات حضرت بطول الزہراء صلوات اللہ علیہا کی طرف سے 2 شہزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ السلام آواز سن کے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا ببعد الطریق سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین۔ آواز آئی
حسن اور حسین دونوں شہزادوں کے رونے کی۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہما یبکیان، دونوں رو رہے تھے۔ آواز آئی حسن اور حسین دونوں شہزادوں کے رونے کی۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہما یبکیان، دونوں رو رہے تھے۔ ہما یبکیان، دونوں رو رہے ہیں۔ آقا نے ہماری جگہ چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ لپک کر گئے اور حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات سے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ پوچھا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ ان کا رونا گوارا نہیں ہوا۔ آپ نے عرض کیا، سیدہ نے عرض کیا، ابا جان انہیں پیاس بہت سخت ہے اور پاس پانی نہیں ہے، پیاس سے ہو رہے۔ آقا صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے، بآواز بلند پوچھا پورے قافلے سے، کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ سب نے اپنی چھاگلیں الٹائی، کسی کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، پانی کی بڑی قلت تھی۔ سب بغیر پانی کے چل رہے تھے کہ راستے میں کہیں کوئی کنواں، کوئی جگہ آئے گی تو لے لیں گے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام واپس پلٹ کے گئے، فرمایا بیٹا پانی تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے کجاوے میں بھی پانی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا سیدہ کائنات کو، بیٹا فاطمہ ایک کو میرے پاس کر دے۔ آپ نے چادر میں سے آگے شہزادے کو حضور علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں آپ نے گود میں لے کر ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے اپنی زبان مبارک شہزادے کے منہ میں ڈال دی۔ شہزادہ آپ کی زبان مبارک چوسنے لگ گیا، اتنی دیر زبان چوسائی کہ اسے سیرابی ہو گئی، وہ چپ کر گئے۔ فرمایا پھر نہیں روئے، آپ نے واپس کر دیا۔ پھر فرمایا دوسرا شہزادہ دے دے، پھر دوسرے کو انہوں نے آگے کیا، آقا نے ان کو زبان چوسائی، دیر تک زبان چوساتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی چپ کر گئے۔ فرمایا پھر وہ اس طرح سیراب ہوئے کہ پورے سفر میں دوبارہ پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ میں اب آپ کو ان کی محبوبیت بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث اور بیہقی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، ہم آقا کے ساتھ با جماعت نماز عشاء ادا کر رہے ہیں، مسجد میں با جماعت نماز عشاء۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے میں گئے، حسن اور حسین دونوں شہزادے دوڑ کر آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ جماعت ہو رہی ہے، حسن اور حسین دونوں شہزادے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں کو بازوؤں سے اٹھا کے اپنی گود میں کر لیا، بازوؤں سے دونوں کو پکڑ کے اپنی گود میں کر لیا، آہستہ سے آہستہ سے۔ پھر دوبارہ سجدے میں گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب سجدے میں گئے تو وہ دونوں پھر آپ کی کندھوں پر چڑھ گئے۔ جب حضور اترتے تو کہیں وہ گرے نہیں، چوٹ نہ لگ جائے، آہستہ سے حالت نماز میں اٹھا کے کھڑا کر دیتے۔ جب سجدے میں جاتے وہ سجدے میں کمر پہ چڑھ جاتے، اور پھر جب تشہد میں بیٹھے تو گود میں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حالت نماز میں کوئی اپنے بیٹوں کو کندھوں پر سجدوں پر اٹھاتا رہے، اتارتا رہے، اٹھاتا رہے، اتارتا رہے، بٹھاتا رہے، چڑھاتا رہے، گود میں بٹھاتا رہے۔ ارے یہ نماز ہو رہی ہے اللہ کی، یہ نماز ہو رہی ہے، یہ حسن اور حسین کو بہلایا جا رہا ہے، خدا کی عبادت میں حسنین کو بہلایا جا رہا ہے۔
اور یہ مصطفیٰ کی نماز ہے، مصطفیٰ کی نماز ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے جو میں آگے بتانا چاہتا ہوں، بہقی میں سنن کبریٰ، صحابہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ایک روز حالت نماز میں دیکھا کہ سجدے میں شہزادے حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، پھر آرام سے اتر آتے، پھر چڑھ جاتے، اتر آتے، ساری نماز میں یہ کیفیت ہوئی۔ کچھ لوگ جو دوسرے تھے ان میں سے کسی نے جو نئے آئے تھے اس دن نماز پڑھنے، ان کو خبر نہ تھی کہ حسنین تو روزانہ نانا کے بابا کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے شہزادوں کو روکنا چاہا۔ آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خبردار، میری نماز میں میرے سجدوں میں حسن حسین میرے کندھوں پر پشت پر چڑھے یا میری گود میں، انہیں کوئی منع نہ کرے، دعوہما بأبی و امی، انہیں چھوڑے رکھا کرو، حسن اور حسین پر میرا باپ بھی قربان ہو، میری ماں بھی قربان ہو۔ کوئی ایسا نہیں جو اپنے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان کر کے بات نہ کرتا ہو۔ یہ ایک طرف ہے اور ایک سمت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور ان سے مخاطب تھے، حضور ان سے مخاطب تھے، حضرت بطول زہرا سے مخاطب تھے، وہ نبی جسے ہر کوئی بے ابی و امی کہہ کے پکارتا ہے۔ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے سنا۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے بات کی تو فرمایا بے ابی انت و امی یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اور آج کہہ رہے ہیں حسن و حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اور آقا علیہ السلام یہ اللہ کا پیغمبر ہے، نماز میں آئے تو شہزادوں کو کندھوں پہ چڑھا لے، فارغ ہو کے بیٹھے تو شہزادوں کو گود میں بٹھا لے، اور پھر اندر کی بات نہیں، باہر گلی کوچہ بازار میں چلے تو شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا لے۔ آپ میں سے بھی کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ باپ ہونا اور اولاد سے جتنی محبت ہو، گھر میں جو چاہے کرتا پھرے، باہر نکلے تو کندھوں پہ بٹھا کے کوئی بیٹوں کو نہیں لے کے چلتا۔ خدا جانے اس محبت کا عالم کیا تھا، جس کے قدم چومنے کے لیے عرض ترستا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کچھ سیاہ فلک ترستے ہیں، جو شب معراج براق چھوڑ کے اوپر جاتا ہے تو نور حق رف رف کا تخت بن کے مصطفیٰ کا لینے آتا ہے، اور مقام کعبہ کو سین پر جو مصطفیٰ پہنچتا ہے حکم آتا ہے خدا کی طرف سے مصطفیٰ رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے، آگے میں چل کے آتا ہوں۔ جس کا استقبال رحمت خدا بندی کعبہ کو سین ادنا پہ کرے وہ مصطفیٰ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ باہر نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو اٹھا لیا تھا۔ پہلے تو وہ حدیث ہے کہ اپنے پشت پہ اٹھا لیا تھا، پشت پر دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے، تو کسی نے چونکہ سجدے میں تھے حضور، پشت پہ اٹھا لیا تھا۔ کسی نے شہزادوں سے کہا خوش نصیب ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ اور اسی طرح ایک روز آقا گلی میں جا رہے ہیں کندھوں پر بٹھا کر، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے کہ جب سواری کندھوں پر جا رہی تو کہتے دنیا نے دیکھا کہ حسن اور حسین کو دائیں اور بائیں کندھے پر بٹھا کر شہر مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، حدیث بزار نے مسند میں روایت کی اور مجمع الزوائد میں،
سیدنا عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ گلیوں میں ہم نے دیکھا آقا نے حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا رکھا تھا، اور دیکھ کے میں نے عرض کیا شہزادوں کو مبارک، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے جواب دیا عمر سواری کو دیکھ رہا ہے، مجھے مبارک دو سوار کتنے اچھے ہیں، مبارک دو سوار کتنے اچھے ہیں۔ مصطفیٰ کو اپنے سواروں پر فخر ہے، اپنے سواروں پر فخر ہے۔ بیٹھے تو سینے پر لٹا لیں، چلیں تو کندھوں پر بٹھا لیں، پیاس ہو تو زبان منہ میں ڈال دیں، نماز پڑھیں تو اٹھا لیں، سجدہ کریں تو پشت پہ بٹھا لیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہمیں کوئی کام تھا، ہم آقا سے ملنے آئے، ترمذی شریف سے آستہ میں حدیثیں، ملنے آئے، آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، ایک کملی اوڑھ رکھی تھی، اس کو کھولا نہیں، ایسے لگتا تھا چادر بڑی لگ رہی، لگتا تھا اس کے اندر کچھ ہے۔ حضور سے کچھ بات پوچھی، حاجت پوچھی، جواب لے لیا۔ جب ہم رخصت ہونے لگے، اجازت چاہنے سے پہلے پوچھا آقا آج چادر کے اندر کچھ لگتا ہے، خلاف معمول کچھ ہے، اوپر چادر ہے، حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے جب بات سنی تو آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے، اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ یہ چادر جو ہٹائی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے پہلو میں دائیں بائیں حسن و حسین تھے، لپٹے ہوئے تھے، اور لپٹا کر آقا علیہ السلام ان کو اپنے جسم کے اندر چادر میں لپٹائے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فکشفہ فاذا حسن و حسین علی رکبیہ فقال ھذان ابنایا، چادر جو ہٹائی تو حسن و حسین اندر تھے، اور فرمایا یہ میرے حسن اور حسین ہیں۔ یہ کہہ کر فرمانے لگے سنو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ محبان حسین کو مبارک ہو کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی۔ محبت کا یہ مقام ہے، اور پھر انتہا ہو گئی۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی گود میں دو شہزادے بیٹھے تھے، دائیں طرف امام حسین بیٹھے، اور بائیں طرف گود میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حسین اور ابراہیم۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا، ان اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دی، اور اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے میرے حبیب یہ دونوں بیٹے دونوں شہزادے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں۔ یہ پیغام لائے جبرائیل امین، ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک رکھ لیں اور اس کے بدلے دوسرا مجھے دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سن کر ادھر دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، سیدنا ابراہیم کو چشمان مقدس سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک پڑے۔ پھر سیدنا حسین کو دیکھا، چشمان مقدس سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس کے بعد ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے جبرائیل اگر تمہیں ابراہیم دیتا ہوں
ایک کو رکھ لوں اور ایک کو دے دوں، اور اگر ابراہیم اپنا بیٹا تمہیں دیتا ہوں تو تنہا اس کی ماں تو ہے مگر میں روؤں گا، اگر ابراہیم دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ جبرائیل مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جا سکتا، سو میں حسین کو رکھتا ہوں اور حسین کے بدلے ابراہیم مولا کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس گفتگو اور واقعہ کے 3 دن بعد وصال فرما گئے، حسین کو رکھ لیا۔ ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی، حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ام سلمہ، ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے خبر دی، ان ابنی الحسین سیقتل بعدی بارض یقال لها کربلا، وفی روایت ان امتی یقتل بعدی ابن ھذا الحسین، کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیں۔ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے یہ پیارا شہزادہ حسین آپ کے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ فَأَتَانِي تُرْبَةٌ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، پھر جبرائیل نے اس میدان کی مٹی سے سرخ مٹی مجھے لا کے دی ہے، یہ مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، یہ حسین کے کربلا کی مٹی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے وہ مٹی مجھے دے دی، مجھے دے دی، اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کے شیشے میں رکھ لی، شیشے میں رکھ لی، زمانہ گزر گیا، سمجھے 48 سال گزر گئے، 50 سال کے قریب زمانہ گزر گیا، 50 52 53 سال کا زمانہ گزر گیا، 54 55 سال ایک زمانہ گزر گیا۔ مٹی میں نے اپنی شیشی میں رکھی، ہر روز اٹھ کے دیکھتی، فرماتی ایک زمانہ گزرا حسین قافلہ اہل بیت لے کر عراق کو گئے تھے اور میں سرزمین مدینہ میں اپنے گھر دوپہر کا وقت تھا، کچھ خبر کسی کو نہ تھی کہ زمین پر کیا بیت چکا ہے، لیٹی تھی، اچانک خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب تشریف لائے خواب میں تو میں نے آپ کو دیکھا وَعَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ تُرَابٌ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ تُرَابٌ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لکا یا رسول اللہ، فقال شہدت قتل الحسین آنفا، خواب میں آئے آقا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے سر انور پر اور ریش مبارک پر گرد تھی، خاک کربلا تھی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی شہادت حسین سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اٹھ گئی، میری آنکھ کھلی، دوڑ کے لپکی،
شیشی کی مٹی کو دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی. میں نے کہا قد قتل ابن المصطفیٰ الحسین، مصطفیٰ کے بیٹے حسین شہید ہو گئے. ادھر مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، وہ لیٹے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، خواب میں اشعث اغبر گردآلود ہیں، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے. میں نے پوچھا آقا یہ خون کیا ہے؟ فرمایا دم حسین و اصحابہ، یہ حسین اور اصحاب حسین اور اہل بیت حسین کا خون ہے. آج سارا دن کربلا میں حسین اور اہل بیت کا خون شیشی میں جمع کرتا رہا. اٹھے تو خبر ہوئی کہ حسین شہید کر دیے گئے. آؤ تھوڑی سی بات یہاں رک کر مالک بن دینار سے پوچھ لیں. مالک بن دینار روایت کرتے کہ میں حج کے لیے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ضعیف عورت ہے، نورانی عورت ہے، ضعیف، کمزور، نحیف اور لاغر. وہ بھی گھوڑے پر قافلے کے ساتھ حج پر جانا چاہتی. لوگ منع کرتے رہے کہ آپ کا گھوڑا سفر میں ساتھ نہیں دے سکے گا، مگر وہ خاتون ضعیفہ کہتی ہیں نہیں میں نے جانا ہے. چل پڑی. تھوڑی دیر ہی سفر کیا تھا کہ وہ گھوڑا گر پڑا، کمزور تھا، سفر کی تاب نہ لا سکا، گر پڑا. آپ ضعیفہ کو دیکھا زمین پر آ بیٹھی اور زمین پر بیٹھ کر اللہ کی طرف اوپر چہرہ کر کے عرض کرنے لگی مولا اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کوئی اور کرتا تو میں تیرے ساتھ شکوہ کرتی، مگر اب شکوہ کس سے کروں؟ اتنی بات کی ہی تھی کہ اچانک کوئی سوار آیا ایک اونٹ لے کر. اس نے سواری اس ضعیفہ کے پاس بٹھا دی. عرض کیا حضرت بی بی جی اس پر بیٹھے. ضعیفہ مائی سواری پر بیٹھی، اونٹ اٹھا، ایک قدم چلا اور دن میں ہماری آنکھوں کے سامنے اوجل ہو گیا. پھر وہ ضعیفہ اور سواری نظر نہیں آئی. قافلہ مکہ معظمہ پہنچا. کہتے ہم حج کے لیے پہنچے اور سینے کعبہ میں تھے اور حرم میں طواف کر رہے تھے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں دوران طواف دیکھا وہی ضعیفہ خاتون طواف میں ہے. میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا اس ضعیفہ خاتون سے کہ آپ کا اتنا بلند بخت، اتنا درجہ، اتنی سعادت، اتنی بلندی، اتنا روحانی مقام کہ عالم غیب سے سواری لے کے آیا اور آپ کو اس نے مکہ پہنچا دیا. خوشبخت خاتون، برگزیدہ خاتون، اپنا تعارف حسب نسب تو بتا دے کہ ہو کون؟ اس ضعیفہ نے سر اٹھا کے کہا مالک بن دینار مجھے فضہ کہتے ہیں اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی اور میں حسن اور حسین کو گود میں لے کے کھلاتی تھی. ان کی نوکرانی فضہ. ورقہ کہتے ہیں یہاں ہم نے پکڑ لیا، عرض کیا کہ حضرت بی بی جی بیٹھ کر طواف سے فارغ ہو کر ہمیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا کوئی حال سنا دینا. حضرت فضہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی تمہیں ان کا حال کیا سناؤں؟ جب تاجدار کائنات کا وصال ہو گیا تو پھر ان کا جینا محال ہو گیا تھا. وہ سارا دن سیدہ کائنات بطول زہرا سارا دن اپنے والد آقا دو جہاں کے ہجر میں، فراق میں، عشق میں روتی تھی، زاروں قطار روتی تھی، ساری رات روتی تھی. ان کے آنسو موسلادھار بارش کی طرح تھے، تھمتے نہ تھے. رو رو کر نڈال ہو گئی اور پھر وہ جاں بر نہ ہو سکی. 8واں دن تھا حضور کے وصال کو کہ غم و اندوہ سے نڈال ہو کر باہر نکل آئی تھی. جب باہر نکلی تو پورے شہر مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا. شہر مدینہ کی سب خواتین باہر آ گئی. عورتوں نے چراغ بجھا دیے،
کہ کوئی حضرت بطول زہرا کی طرف دیکھ نہ لے. اندھیرے کے سما میں آپ چلتی چلتی سترے کے پاس پہنچی جہاں حضرت بلال اذان دیتے تھے. آپ کی چیخیں نکل گئی اور حضور کے حجرہ انور میں جب قبر مبارک دیکھی بے ہوش ہو کر گر گئی. حضرت علی المرتضیٰ انہیں لے آئے. ان کا رونا دیکھ کر حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے, ان سے ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا, پھر وہ بھی رونے لگ جاتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو ایک بیت الحزن بنا دیا تھا, ایک الگ کمرہ بنا دیا تھا. فرمایا تھا فاطمہ بیٹے حسن حسین دیکھ کے روتے ہیں, اس میں تنہا رو لیا کر. اور جب وہ رو رو کے برا حال ہو جاتا اور حسن حسین رو رو کے اس حال کو ہوتے تو وہ کنیز سے کہتے, کنیز سے خادمہ سے کہتی کہ اس کو حضور کے نانا کے روضے پر لے جاؤ, انہیں وہاں چھوڑاؤ تاکہ میری حالت دیکھ کر یہ نڈال نہ ہو جائے. اس غم میں, اس ہجر میں, اس پیار میں بس چند مہینے مشکل سے حیات رہی, 3 ماہ, اس سے کم, یم آخری حد 6 ماہ. مختلف روایات ہیں. اس غم میں نڈال ہو کر ان کا وقت وصال آ گیا. جب وصال کا وقت آیا تو حسن اور حسین کو قریب بلا لیا. حضرت فضہ بیان کرتی ہے کہ حسن اور حسین اپنی ماں سیدہ بطول زہرا کا حال دیکھ کر, چھوٹے ننھے شہزادے تھے, ابھی سمجھ بھی نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے, ان کا حال دیکھ کر چمٹ گئے, رونے لگ گئے. اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ ایک فرشتے نے آ کے مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ حسنین کریمین کو چپ کرا دو, اب تو آسمانوں کے ملائکہ بھی رونے لگ گئے. حضرت فضہ کہتی اس حال میں وہ رخصت ہو گئی. حسنین کریمین صلوات اللہ علیہما اپنی منزلوں کو طے کرتے رہے, اور طے کرتے کرتے اس دن تک ان کی منزل سفر آ پہنچی جس دن کا آقا نے خون آلود مٹی دے کر اس منزل شہادت کا اشارہ دے دیا تھا. حسین کربلا میں ہیں, اہل بیت کا قافلہ وہاں ہے. 10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی, شب عاشور آ گئی. آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا, اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا ہے. آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے. آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں, بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے, آخری رات ہے, کل خبر نہیں کیا ہو جائے, اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے, کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا. جب یہ کہنے گئی تو سارے اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں. وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اندھیرے میں سونے لگی. عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کٹ جائیں گے. وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو, حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے, اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف, امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے.
حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ پھر آپ گئی اصحاب حسین کی طرف، جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے، ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں گئی اور امام علی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے۔ امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا، حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں، میرے بعد اہل بیت کا قافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں گے، اہل بیت کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں، رات ہی انہیں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو۔ اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جہاں جہاں حفاظت کی جگہ ملتی ہے اجازت ہے، اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا، مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا سکتے ہو۔ سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں، بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے، اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پہ بھیج دو، مستورات کو۔ حبیب ابن مظاہر نے جا کر سیدہ زینب فرماتی جا کر اپنی بیویوں کے خیمے میں اعلان کیا کہ امام علی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں، رسول کی شہزادیاں اسیران کربلا ہوں گی، تم آزاد محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ۔ تو ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں؟ تم حضور کے شہزادوں پہ قدموں پہ لاشیں گرانا، ہم شہزادیوں کے قدموں پہ لاشیں گرائیں گے۔ عاشور کا دل چڑھ گیا، یکے بعد دیگرے احباب و اصحاب شہید ہوتے رہے۔ پھر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور گلشن رسول کے خوبصورت پھول مسلے جانے لگے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی، اجازت مانگی، امام علی مقام نے ان کے سر پہ امامہ بندھوا دیا۔ تلوار تھما دی، دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ مصطفیٰ کا یہ شہزادہ شبیہ مصطفیٰ، شیر اہل بیت کا، جس طرف جاتا تھا یزیدی بھیڑوں بکریوں کی صفوں کو چیر کے بھگا دیتا تھا، پشتے کے پشتے لگ رہے تھے۔ اس مرد حر، اس جوان شبیہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی، فردن فردن لڑائی ہوتی رہی، ہر یزیدی واصل جہنم ہوتا رہا۔ بالآخر وقت آیا، یزیدیوں نے بہت بڑے لشکر کی شکل میں اجتماعی حملہ کیا، آپ نیچے آ گئے۔ آپ کے سینہ مبارک میں بہت بڑا نیزہ پیوست ہو گیا، پیاسے تھے،
نیزہ پیوست ہوا تو زور سے آواز آئی یا ابتا، ابا جان۔ امام علی مقام چرا گئے، تیزی سے پہنچے، جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کے جسم مبارک کو گود میں رکھا، زبان پوچھا ابا جان اگر پانی کچھ مل جائے تو میں پھر دیر تک مقابلہ کر لوں، پیاس ہے۔ فرمایا بیٹا ہمیں بھی پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان چسا کے پیاس دور کرتے تھے، میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا ہوں۔ زبان ان کے منہ میں رکھ دی، وہ چوستے رہے چوستے رہے۔ جب سیراب ہو گئے تو عرض کرنے لگے ابا جان اب مجھے چھوڑ دیں، یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے، میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ اتنا بڑا جسم اطہر لے کے امام علی مقام آ رہے تھے کہ ان کے قدم کربلا کی زمین پر اس طرح کے سرتے آتے تھے۔ ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر کو لینے خیمے سے نکلے تھے، 56 برس عمر تھی، مگر سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا۔ غم دو بجے حسین کو پورا کر دیا، اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نکال کر دیا۔ امام علی مقام خود تیار ہوئے، شمشیر علی شیر خدا، امامہ مصطفیٰ سر پہ باندھا، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے۔ سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئی، عرض کیا بھائی حسین خدا کے لیے کہ التجا قبول کر لو، اپنی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ۔ فرمایا بہن زینب کیا التجا ہے؟ عرض کیا میرے پاس جوان بیٹے تو نہیں ہیں، جوان سب قربان ہو چکے، میرے 2 چھوٹے ننھے منھے بیٹے، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے لاڈلے کو کبھی میدان میں جانے نہ دوں گی جب تک اپنے 2 چھوٹے بیٹے قربان نہ کر دوں، پہلے ان کو بھیج لینے دے۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب کیا کہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ دوڑ کے حضرت عباس علمدار کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ دیا، عرض کیا بھائی جان میں اپنے 2 شہزادے قربان کیے بغیر اپنی ماں فاطمہ کا شہزادہ حسین جانے نہیں دوں گی، خدا کے لیے میرا کام کروا دو۔ انہوں نے آ کے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے، پکڑ لیے، عرض کیا امام علی مقام خدا کے لیے زینب بی بی کے شہزادوں کی قربانی قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی 1-2 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، ان 2 شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو، ساتھ رکھنا۔ بی زینب نے کہا حسین اگر یہ آپ چلے گئے تو ان شہزادوں کو کیا کرنا ہے، کسی اور کو آباد رکھ کے کیا کرنا ہے، یہ پہلے قربان ہوں گے پھر آپ جائیں گے۔ تکرار رہا، پاؤں پکڑ لیے، بڑی بہن نے پاؤں پکڑ لیے، نیت کی۔ امام علی مقام نے بالآخر التجا قبول کی، بوجھل دل اور دکھی دل کے ساتھ خاموش ہو گئے، دعا کے ساتھ 2 ننھے رخصت ہوئے۔ یزیدی لپکے اور کہتے تھے کہ اب بڑا کوئی نہیں بچا تھا، مگر 2 ننھے شہزادے شہزور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ گیا۔ بالآخر امام علی مقام خیموں میں جا کر شہزادیوں کو ملے، وصیت کی کہ میرے شہادت کے بعد تم کو اسیر بنا لیا جائے گا، خیموں سے باہر نہ آنا۔ اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے نانا کے دین کی لاج جھنڈا بلند رکھنا۔
دعائیں دیں، دعائیں لی، ان کو وصیت کی، آخری خطبہ نصیحت کا پڑھا، اللہ کے حضور رخصت ہو گئے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ذوالجناح کو اشارہ کیا چلے، مگر وہ نہیں چلتا، اس کی لگام کھینچی، وہ نہیں چلتا، ایڑیاں ماری، وہ نہیں چلتا، زور سے لگام کھینچی، نہیں چلتا۔ جب لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا ذوالجناح نیچے کی طرف دیکھتا ہے، جب اس کو جنابیں کھینچتے ہیں گھوڑا نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ امام علی مقام نے جھک کے جو نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، جھک کے دیکھا تو بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے۔ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، گھوڑے سے میٹھی میٹھی زبان میں فرما رہی ہیں، ذوالجناح ادھر جو گھوڑا بھی کسی کو لے کے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات ان کے بغیر سو نہیں سکتی، ان کے سینے پہ لیٹتی ہوں، اگر آج میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا تو میں سوؤں گی کہاں؟ گھوڑے سے ہم کلام ہیں۔ امام علی مقام ادھر آئے، ان کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اٹھا کے بی بی زینب کے سپرد کیا کہ زینب بہن یہ سکینہ میری امانت ہے، اسے میرے پاس سینے سے لگائے رکھنا۔ امام علی مقام رخصت ہو گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب فوق العرش سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ وقت آیا کہ حسین نے سر انور سجدے میں رکھا، کفر کی تلوار چلی، آواز آئی کہ اے نفس مطمئنہ، اے حسین، اے روح حسین، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کی آواز آئی، بیٹا حسین، تو نے میرے دودھ کی لاش رکھ لی۔ علی مرتضیٰ کی آواز آئی، حسین، تو نے میرے خون کی لاش رکھ لی۔ صاحب گنبد خضرا کی آواز آئی، حسین، تو نے میرے کندھوں کی لاش رکھ لی۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، حسین، تو نے میری بندگی کی لاش رکھ لی۔ لوٹا، قدسیان فلک کو تجھ پہ فخر ہے، امامت کو تجھ پہ فخر ہے، ولایت کو تجھ پہ فخر ہے، ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے، بندگی کو تجھ پہ فخر ہے، تقویٰ کو تجھ پہ فخر ہے، قیادت کو تجھ پہ فخر ہے۔ اے حسین، ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے، اور حسین عبادت کو تجھ کو فخر ہے، اور آج سجدے کو تجھ پہ فخر ہے، اور حسین آج خود خدا کو تجھ کو فخر ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ داستان کربلا ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ نصیحت رات کی نٹھال بی بی فاطمہ نے آواز دی، سکینہ، سکینہ۔ بھائی کی نصیحت تھی سکینہ کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سکینہ کا جواب نہیں آتا، ایک خیمے میں دوسرے میں گئی، تیسرے خیمے میں گئی، خیموں کو آگ لگی ہے، کہ ادھر لاشوں کے پاس نہ ہو، بھائی علی اصغر کے پاس نہ ہو، بھائی علی اکبر کے پاس نہ ہو، قاسم کے پاس نہ ہو، کہیں نظر نہیں آتی سکینہ۔ اندھیرا چھا گیا، پریشان دیوانہ وار دوڑ کے نکلتی، دور جا کے دیکھتی ہے امام علی مقام کے جسد اوپر کے جسد اقدس کے اوپر ڈھیری سی ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے آواز دی، قریب جا کے آواز دی، آواز دی تو حضرت سکینہ امام حسین کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے ان کے سینے پہ لیٹی پڑی ہے۔
اور پوچھتی ہے بابا اب بھی روزانہ مجھے رات سلانے کے لیے آئیں گے؟ قافلہ اہل بیت کا اسیران کربلا کا دمشق کی طرف روانہ ہو جاتا، مقدس سر شہیدان کربلا کے نیزوں پر ہے، کجاووں پر بیبیاں شہزادیاں مصطفیٰ کی رسول کی بیٹیاں ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب سر حسین نظر آتا ہے سکینہ کی چیخیں نکل جاتی، بابا کو بلاتی ہیں، پھر روتی۔ اس کجاوے والا جو تھا اس نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا، حضرت بی بی سکینہ کو ڈانٹا کہ چپ کرو، آپ پھر رو پڑتی۔ جب آپ کا رونا بند نہیں ہوا تو اس ظالم بدبخت نے حضرت بی بی سکینہ کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اونٹ کے کجاوے سے نیچے پھینک دی۔ آپ ریت صحرا میں گر پڑی اور خوف زدہ ہو کر روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ اہل قافلہ کو خبر نہیں تھی، وہ چلتا رہا۔ بہت دیر گزر گئی، جب ہوش میں آئی تو دوڑی، قافلہ نظر نہیں آیا۔ آواز دیتی ہیں، کبھی بابا کبھی پھپھو، بی بی زینب کو آواز دیتی ہے۔ دیر تک دوڑتی رہی، ایک پیاس کئی دنوں کی، نڈھال، بچپن، غم، قافلہ نہیں ملا، اندھیرا چھا گیا، پھر گر پڑی، پھر بے ہوش و غش کھا گئے۔ جب پھر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گری، قافلہ آگے جا چکا تھا تو نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ لرز کر زمین پر آ گرا، سر حسین زمین پر آ گیا۔ ادھر سکینہ غش کھا کے گری ہے، ادھر سر حسین کا نیزہ زمین پہ آ گرا۔ نیزہ اٹھانے والا شخص جھکا اور اس نے کوشش کی کہ اٹھاؤں، مگر سر حسین اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں۔ وہ پریشان ہوا، قافلہ رک گیا۔ کسی نے پوچھا کہ قافلہ کیوں نہیں چل رہا آگے؟ اس نے کہا امام حسین کا سر نظروں کے ساتھ زمین پر گر پڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی، امام سجاد تک پہنچی۔ امام زین العابدین نے حضرت سیدہ زینب سے کہا، پھوپھو جان، یہ جو بابا کا سر انور اٹھایا نہیں جا رہا، آپ ذرا اہل بیت کے شہزادوں شہزادیوں کی گنتی تو کریں کہ کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا، کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک بچے کا نام لیا، بچی کا نام لیا، جس کا نام لیتی وہ لبیک کہتے، شہزادہ شہزادی تو پتہ چل جاتا، پھر دوسرے کا لیتی لبیک، تیسرے کا نام لیتی لبیک۔ جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ کا نام لیا، جواب نہیں آیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیدہ موجود نہیں ہے، بے بس ہو گئی، حالت اخترار میں اونٹ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیوانہ وار پیچھے صحرا کی طرف دوڑ پڑی، اور سکینہ کی آوازیں دیتی رہیں، دوڑتے آوازیں دیتے صحرا میں دور چلی گئی۔ بہت دور جہاں سیدہ سکینہ غش کھا کے بے ہوشی کے عالم میں گری پڑی تھی، جب وہاں تک پہنچی تو رات کا اندھیرا ہو گیا تھا۔ پہنچی تو دیکھا کہ اس ایک جگہ پر کوئی خاتون بیٹھی، جب آگے پہنچی تو دیکھا خاتون نے سیدہ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ ابھی آپ پیچھے ہی تھی تو کہنے لگی یہ لو سیدہ زینب کہ بی بی نیک بخت خاتون، آپ کا بڑا شکریہ،
ہم یتیموں کے بچوں پر تو نے کرم کیا ہے، شفقت کی ہے، آپ کا شکریہ. یتیم بچوں پر تو نے شفقت کی ہے، احسان کیا ہے، سنبھالا دیا ہے. بتا دو نیک بخت خاتون آپ ہیں کون؟ انہوں نے سرے اندر اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو. بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ. قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچ گیا. دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو بدبخت یزیدیوں کے لوگ، عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ قیدی آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، قیدی آئے ہیں. اور جو یزیدی فوج کے دربار کے لوگ تھے ان کی عورتوں نے پتھر مارے. کسی نے پوچھا کون؟ ایک خاتون پتھر مار رہی تھی. ایک عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ باغیوں کی بیویاں ہیں. یہ باغیوں کی بیویاں اور بچے آئے ہیں. ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، ان کا نام تھا صاحب. وہ بول اٹھا، انہوں نے کہا بدبختو یہ باغیوں کے بچے نہیں، رسول کے شہزادے شہزادیاں ہیں. رسول کے شہزادے اور شہزادیاں. وہ تو سہل تھا. آگے بڑھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کہ ان کے قریب آ کر اس نے سر جھکا کے سراپا ادب ہو کے سلام عرض کیا. السلام علیکم یا اہل البیت، سلام عرض کیا. آپ نے پوچھا شخص تو کون ہے؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں خوف زدہ لوگوں میں سے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا، ایک شخص نے سلام نہیں کیا. ان میں تو کون ہے ہمیں سلام؟ پہلا شخص سلام کرنے والا. اس نے کہا میں کبھی مدینہ رہا کرتا تھا، مجھے اہل بیت محمد کا حال معلوم ہے، جن کے گھر جبرائیل اور ملائکہ بھی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوتے تھے. آج شام کے بازاروں میں، اور وہ سیدہ بطول زہرا جن کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں ان کی سواری آئے گی تو ہاتف غیب سے آواز آئے گی کہ کل اہل محشر گردنیں چکا لے، آنکھیں چکا لے، بطول زہرا کی سواری جا رہی ہے. اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ان کی اماں لائی جائے گی. 70,000 حوروں کی جرمٹ میں. بیوی میں مدینہ میں سنا کرتا تھا، آج پتا چلا ہے کہ وہ شہزادیاں رسول کی بیٹیاں قیدی بن کر شام کے بازاروں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ کچھ فرما دیں، میرے لائق کوئی حکم ہو، میرے لائق کوئی حکم ہو، اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو فرما دے. آپ نے فرمایا خدا تجھے اجر دے، کوئی خدمت نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہمارا کر دو. آگے جو میرے بھائی حسین کا سر لے کے جو قافلے والا جا رہا ہے، نیزے والا، اسے کہیں ذرا دور دور آگے چلا جائے، ہمارے قریب نہ چلے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے. جب سر سے تلاوت کی آواز سنیں گے تو سارے لوگ اسی کو دیکھیں گے، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا. سب لوگ
میرے بھائی حسین کی تلاوت کے سننے میں مشغول ہو جائیں گے، نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ وہ دوڑ کے گیا، اس نے اس نیزے والے سے کہا، اس نے جھڑک دیا، اس نے بات نہیں مانی۔ جب اس نے جھڑکا اور تلخی ہو گئی، بات نہیں مانی، تو اس سہل کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا، وہ عیسائی تھا، مسیحی اور مذہب تھا، عیسائی دوست، اس کے پاس تلوار تھی، یہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے جب حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی اور منظر اسیران کربلا کا دیکھا، اس کا سینہ چمک اٹھا، اس نے وہیں تلوار نکالی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور یزیدیوں کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی۔ اس نے کئی یزیدی واصل جہنم کیے۔ جب واصل جہنم کیے تو ایک بگدر سی بچی، ایک شور ہوا۔ حضرت بی بی سیدہ زینب نے حضرت اس سہل سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، شور کیوں ہے؟ اس نے کہا، بی بی میں نے اس کو جا کے بات کہی، میں خالی ہاتھ تھا، میری اس نے نہیں مانی، میرا ایک دوست ساتھ تھا، وہ عیسائی تھا، اس عیسائی کو غیرت آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ تلواروں سے ان سے انتقام لے رہا ہے۔ بی بی زینب یہ بات سنی، چیخ نکل گئی اور اونٹ کے کجاوے پر سوئے مدینہ چہرہ کر لیا، گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے پکار کے کہنے لگی، نانا جان آج شام کے بازاروں میں آپ کی امت میں سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، آج غیر مسلم عیسائی حیرت کھا کے ہمارے لیے لڑتا پھرتا ہے۔ خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما